بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 5، پردے کے واجب ہونے کا دار و مدار۔ پردے کا مدار فتنے کے اندیشے پر ہے، یعنی پردے کا حکم فتنے کے سبب سے ہوا تو جو حکم کسی علت کے ساتھ ہوتا ہے تب وہ علت پائی جائے گی، حکم بھی ضرور پایا جائے گا۔ بس جب پردے کا حکم خوف فتنے کی علت سے ہوا تو جہاں فتنے کا خوف و اندیشہ ہوگا، جیسے جوان عورت، اس پر یہ حکم بھی ضرور واجب ہوگا۔ اگر نہ کرے گی تو واجب کی تارک اور گناہگار ہوگی۔ البتہ جہاں فتنے کا احتمال نہ ہو تو جیسے 60-70 برس کی بڑھیا، تو اس پر یہ حکم بھی واجب نہیں۔ غیر محرموں سے پردے کا مدار فتنے کے اندیشے پر ہے، اور ظاہر ہے کہ عورت کا چہرہ اس کے بدن کا ممتاز حصہ ہے۔ غیر محرموں کے سامنے اس کو کھولنے میں بڑا فتنہ ہے، اس لیے حضرات فقہ نے غیر مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ پردے کے واجب ہونے کا مدار اور محرم و نامحرم کی تعریف۔ الغرض پردے کے واجب ہونے کا مدار محرمیت اور فتنے پر ہے، یعنی جہاں فتنے کا احتمال ہوگا وہاں پردہ واجب ہوگا، اور محرم وہ رشتہ دار ہیں جس سے ابداً یعنی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، خواہ نسب سے جیسے ماں، بہن، بیٹی، یا مساہرہ جیسے ساس، سسر، یا رضا سے یعنی دودھ کے رشتہ داروں سے۔ البتہ بعض فقہ نے زمانے کے فتنوں کو دیکھ کر مساہرہ اور رضا سے خلوت میں بیٹھے رہنے کو منع کیا ہے۔ محرم کی تعریف۔ شرعی محرم وہ ہے جس سے عمر بھر کسی طرح نکاح صحیح ہونے کا احتمال نہ ہو، مثلا باپ، بیٹا، بھائی یا ان کی اولاد، یا بہنوں کی اولاد، اور ان کے مثل جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جس سے عمر میں کبھی بھی نکاح صحیح ہونے کا احتمال ہو، وہ شرعاً محرم نہیں ہیں بلکہ نامحرم ہیں، اور جو حکم شریعت میں محض اجنبی اور غیر آدمی کا ہے وہی ان کا ہے، گو کسی قسم کا رشتہ دار قرابت کا بھی ہو، مثلا چچا یا پھوپھی کا بیٹا، ماموں یا خالہ کا بیٹا، دیور یا بہنوئی یا نندوئی وغیرہ، ہم یہ سب نامحرم ہیں۔ ان سب سے وہی پرہیز ہے جو نامحرم سے ہوتا ہے، چونکہ ایسے رشتہ داروں سے فتنہ ہونا سہل ہے، اس لیے اور زیادہ احتیاط کا حکم ہے۔ رضائی بہن اور جوان ساس سے پردہ۔ اس زمانے میں علماء نے لکھا ہے کہ جوان داماد یا دودھ شریکی بھائی سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، بے محابسہ سامنے نہ آ جانا چاہیے۔ اس کے متعلق واقعات ہو چکے ہیں۔ خوش دامن یعنی ساس سے فی نفسہ پردہ واجب نہیں، لیکن العارض شبابہ جوان ساس سے لکھا ہے۔ بعض فقہ نے بعض محارم سے پردہ کرنا لکھا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں کہ رضائی بہن کے ساتھ تنہائی جائز نہیں۔ پردے کا حکم عارض کی وجہ سے دائمی ہے۔ نقلی و عقلی مسئلہ یہ ہے کہ بعض احکام اصلی ہوتے ہیں، بعض عارضی، مثلا ہتھیار، گولی بارود کی تجارت کے اصل کے اعتبار سے دوسری تجارتوں کی طرح بلا کسی قید کے جائز ہونا چاہیے، اور یہ حکم اصلی ہے، لیکن اس کے مضر نتائج پر نظر کر کے عوارض کی بنا پر اس میں لائسنس کی قید قانون لگا دی گئی ہے، اور ایسے عوارض اگر ممتد گویا کہ دائمی ہوں گے تو حکم بھی ممتد یعنی دائمی ہوتا ہے، اور اگر محدود ہو تو حکم بھی محدود ہوتا ہے۔ مثلا ہتھیار کی آزاد تجارت میں ہمیشہ نقصان کا اندیشہ تھا، وہاں ممانعت بھی دائمی ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ یہاں عورت کے حق میں عوارض و مفاسد کا امتداد اشد ہمیشگی و زیادتی ظاہر و مشاہد ہے، پس حکم بھی ممتد ہوگا۔ اسی بنا پر فقہ نے فساد زمانہ کی وجہ سے رضائی بہن اور جوان ساس کو غیر محارم کے مثل قرار دیا ہے، اور اسی بنا پر صحابہ نے عورتوں کو مسجد میں حاضر ہونے سے منع فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔